Can an Islamic bank charge fee or remuneration for the issuance of guarantee? We will discuss and address this question in this presentation. We know that conventional banks charge certain fee and remuneration for the issuance of guarantee. Generally, this fee or remuneration is percentage-based remuneration, keeping in view the amount of guarantee and keeping in view the period for which guarantee is issued. Conventional bank issuance of guarantee کی باقاعدہ فی لیتے ہیں اور اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس کی اماؤنٹ کیا ہے اور کتنی مدت کے لیے یہ گارنٹی ایشو کی جا رہی ہے، اور جنرلی یہ اماؤنٹ بیسڈ پرسنٹیج ہوتا ہے کہ اگر اتنی اماؤنٹ ہے تو اتنا پرسنٹیج اس کا گارنٹی کی فی لی جائے گی۔ اسلامی بینکوں میں گارنٹی کو ایک ایکٹ آف بینیولنس، ایکٹ آف چیریٹی، ایکٹ آف گڈنس سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹ آف ورچو ہے، ایک نیکی کا، احسان کا، بینیولنس کا کام ہے، کیونکہ خود قرض وہ ایکٹ آف بینیولنس ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو قرض دے رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ تو اگر قرض پہ کوئی آپ اضافہ نہیں لے سکتے، اس کی کوئی فی نہیں لے سکتے، اس کا کوئی ریمونریشن آپ نہیں لے سکتے، تو قرض کی گارنٹی پہ، لون کی گارنٹی پہ آپ کس طریقے سے اضافہ لے سکتے ہیں۔ تو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلامک بینک کی ناٹ چارج اینی فی اور ریمونریشن فار دی ایشوئنس آف گارنٹی۔ اب ہمارے سامنے دو سچویشنز ہیں۔ ایک سچویشن یہ ہے کہ گارنٹی وداؤٹ کور وہ ایشو ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے ایک گارنٹی ایشو کی ہے اور اس کے اگینسٹ میں اس نے کوئی سیکیورٹی، کوئی کیش کولیٹرل اس نے نہیں لی ہے۔ تو اب اس گارنٹی کو ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ بینک اپنی طرف سے پرنسپل ڈیٹر کو یا کہ اپنے کلائنٹ کو یا کسٹمر کو ایک قسم کا قرض دے رہا ہے۔ تو اگر وہ قرض دے رہا ہے تو اس صورت میں تو کوئی بھی اضافہ جو ریمونریشن کی شکل میں ہو، وہ فی کی شکل میں ہو، وہ اضافہ ایک قسم کا سود ہے، یعنی اینی فی چارج آن دی ایشوئنس آف گارنٹی وچ از وداؤٹ اینی کور، such fee amounts to or it is in nature of a usurious contract or in interest based transaction۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو لیٹر آف گارنٹی ہے وہ کور کے ساتھ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ نے یا کسٹمر نے اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز سیکیورٹی یا کہ کولیٹرل کے طور پر رکھوائی ہے۔ آبویسلی اس صورت میں بینک کی طرف سے پیمنٹ یہ کوئی لون نہیں ہے، یعنی یہ کوئی قرض کی شکل نہیں ہے۔ اس کو بھی یہاں پر بھی جو فی ہے یا ریمونریشن ہے اس کو ان لافل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بینیولنس کے یا کہ احسان کے تصور کے خلاف ہے کہ جو کہ قرض کی شیورٹی یا کہ قرض کی گارنٹی کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرض کی شیورٹی یا کہ قرض کی گارنٹی ایک قسم کا ایکٹ آف ورچو ہے، ایکٹ آف بینیولنس ہے، ایک احسان ہے، تو اس پہ آپ کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں لے سکتے یا کہ اس کی کوئی آپ فی نہیں لے سکتے۔ لہذا اسلامک بینکس وہ کوئی ریمونریشن یا کہ کوئی وہ فی تو نہیں لیتے، تاہم جو ایکچوئل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں آن دی ایشوز آف گارنٹی وہ بینک لیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پراپرلی کیلکولیٹ کر لیں کہ اس گارنٹی کے ایشوئنس پہ ایکچوئل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز بینک کے کتنے آئے ہیں، وہ ایکسپینسز آپ اسے لے لیں، تاہم
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کے کور میں یا کہ اس کے تحت آپ اس سے کوئی سود یا کہ اضافہ وصول کر رہے ہوں۔ ایک اور فرق جو کہ کنونشنل بینک کی گارنٹی اور اسلامی بینک کی گارنٹی میں ہے کہ اگر گارنٹی کال ہوتی ہے اور بینک اپنی طرف سے ادا کرتا ہے، اس کے بعد کلائنٹ کچھ عرصے کے بعد بینک کو وہ رقم واپس کرتا ہے، تو بینک اس کو ایک قسم کا اپنی طرف سے لون یا کہ لینڈنگ سمجھتا ہے اور اس پہ وہ باقاعدہ سود یا کہ مارک اپ وہ چارج کرتا ہے۔ اسلامی بینکوں میں اگر ایک گارنٹی کال ہوئی اور بینک نے اپنی طرف سے وہ رقم بینیفیشری کو ادا کر دی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے کہ جس نے بینک سے ہی گارنٹی لی ہے، کچھ عرصے کے بعد اگر وہ رقم ادا کرتا ہے تو بینک اس عرصے کا اس سے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینی انکریز چارج آن دیٹ اماؤنٹ وچ دا بینک ہیز ڈسبرس اور وچ دا بینک ہیز پیڈ، it is in form of loan or it is in nature of loan, and any increase drawn on this amount will amount to riba۔ تو اسلامی بینک اس حوالے سے اس عرصے کے لیے کہ جس میں کہ اسلامی بینک آؤٹ آف پاکٹ رہا اور کلائنٹ کی طرف سے ابھی تک اس رقم کی واپسی نہیں ہوئی، تو اسلامی بینک اس پہ کسی قسم کا اضافہ نہیں لیتے۔